بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والقافل الحسين وغياث المضطر المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صلوات محمد جزاک اللہ مومنین و مومنات زندہ و سلامت رہیں مودت احتیاط کے ساتھ پروردگار عالم آپ لوگوں کی خلوص بھری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور تہذیب سے دعا گو ہوں مولا تمام مومنین کی حفاظت فرمائے بالخصوص کوئٹہ کے مومنین کی اور ساتھ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا عشرہ محرم اس عنوان کے تحت چل رہا ہے امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء ہیں اور یہ اپنے موضوع کے اعتبار سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور اس اعتبار سے یہ آج ہمارے موضوع کے تحت دوسری مجلس ہے اور ساتھ ہی کیونکہ میری آواز مجھے معلوم ہے کہ بہت دور تک جا رہی ہے یعنی دور سے مراد یہ ہے کہ ابھی اس وقت نیٹ کی دنیا میں بیٹھ کر ہمارے کچھ لوگ ہمیں سماعت بھی کر رہے ہیں انہیں حضرات کا بھی پہلے سے شکر گزار ہوں کہ جو اس وقت آل علی اور صادق چیٹ روم میں بیٹھ کر سماعت کر رہے ہیں دنیا کے مختلف علاقوں سے اور اگر خدا نخواستہ کسی وقت اگر آپ میں سے کوئی یہاں مجلس میں نہ پہنچ سکے تو وہ نوجوان جو نیٹ کی دنیا پر وابستہ ہیں وہ بھی گھر میں بیٹھ کر سن سکتے ہیں سائٹ کا دوبارہ نام سن لیجیے آل علی اور صادق چیٹ اور یہاں پر ہمارے پروگرام مختلف ہوتے رہتے ہیں اور اسی وقت الحمدللہ قم کی سرزمین سے بھی پروگرام آ رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر الگ الگ روم ہیں اور الگ الگ روم کی وجہ سے ہم بیک وقت کئی پروگرام دے سکتے ہیں ساتھ ہی آپ لوگوں کا تہہ سے شکر گزار ہوں اس حوالے سے کہ ماشاءاللہ آپ ہمت اور حوصلے والے ہیں کہ جو اتنے سخت حالات میں بھی اور دن میں اپنی مصروفیت کے باوجود مسلسل عزاخانے میں تشریف لاتے ہیں اور امید یہی رکھتے ہیں کہ یہ عبادت آپ کی یقیناً قبول ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم نے گفتگو کی ہے امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء ہیں کیونکہ ضرورت اس امر کی تھی کہ جب اس انداز سے اہل بیت علیہ السلام کا کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ تقابل کیا جا رہا ہے کہ جن کے ساتھ تقابل اصلاً ہو ہی نہیں سکتا ہم دنیا والوں کو یہی پیغام دینا چاہتے تھے اور دے رہے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے کہ دیکھو کہ اگر تمہیں تقابل کرنا ہی ہے تو ان ہستیوں کو پہچانو اور ان کے فضائل کو سمجھو کہ یہ کس شان کے مالک ہیں
اگر آپ نے تقابل کرنا ہی ہے اور اگر آپ کا دل چاہتا ہی ہے کہ ان کا تقابل کیا جائے، تو اگر آپ کو تقابل کرنا ہے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک ان لوگوں سے تقابل کریں۔ 1,24,000 انبیاء سے تقابل کروں، اور پھر یہ کہنے کی مجھے اجازت ہونی چاہیے، اور اس کے پس منظر میں پوری روایات ہیں میری نظر میں، اور آیات کی روشنی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو انبیاء کو الگ الگ صفات اور فضائل ملے ہیں وہ اگر یک جگہ پر جمع کر دیے جائیں تو اسے اہل بیت کہتے ہیں، اسے علی کہتے ہیں، اسے کو اولاد علی کہتے ہیں۔ تو بس آپ نے ملاحظہ فرمایا، اسی وجہ سے ہم اس موضوع کو لے کر چل رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1,24,000 انبیاء کہا جاتا ہے کہ خدا کی طرف سے جو نبی آئے 1,24,000 آئے، یہ روایت کی روشنی میں ہے، لیکن قرآن کے اندر 24 یا 25 نبیوں سے زیادہ کسی کا تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ یہ دن بھی محدود ہیں۔ ہم جو قرآن کے اندر نبیوں کا جن کا تذکرہ موجود ہے، ہم سب ان پر بھی گفتگو نہیں کر سکتے۔ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان میں سے بھی اولو العزم پیغمبر جو ہیں ان پر گفتگو کی جائے، لیکن ان میں سے حضرت آدم نہیں ہے، لیکن کیونکہ بالاخص طور پر ذکر کرنا ضروری اس وجہ سے ہوا کیونکہ نبوت کا آغاز اور ہدایت کا آغاز اور انسانیت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے، لہذا اس وجہ سے ہم نے تذکرہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا ہے، کیونکہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ کنت نبیا قبل آدم بین الماء والطین، میں نبی تھا۔ توجہ فرمائیے گا، کیونکہ آپ ماشاءاللہ مولائی مجمع ہے تو مجھے پڑھنے کا لطف بھی مولائی مجمع میں ہی آتا ہے، اور یقیناً ولایت جس کے دل میں ہوتی ہے وہ یقیناً فضائل علی پر نعرہ لگاتا ہے، خوش ہوتا ہے اور غم حسین پر ہوتا ہے۔ اب مجھے ڈھارس مل گئی ہے، انشاءاللہ امید ہے، اور میں آپ کے مزاج سے بھی الحمدللہ اچھا واقف ہو چکا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ اچھی سماعت کے رکھنے والے ہیں۔ تو بس آپ کی خدمت میں جو عرض کیا جا رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے، اور پھر یہ عرض کیا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ یہ حدیث مشہور ہے، یہ ہمارے ممبروں سے بھی پڑھی جاتی ہے، ذاکرین علماء خطبہ پڑھتے ہیں، لیکن جو دوسری حدیث ہے وہ کم پڑھی جاتی ہے، وہ بھی حدیث معصومین کے قول سے نکلی ہے، لیکن یہ جو لفظ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اب آپ کو یاد ہے، بہت جلد ہی آپ نے غدیر گزاری، آپ کو یاد تو ہے نا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ غدیر پر آپ کو مولا بنا دیا گیا، یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ غدیر پر مولا بنایا نہیں گیا، دکھایا گیا ہے۔ غدیر پر مولا دکھایا گیا ہے، لیکن یہ مولا تھے کب؟ تو وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہے نا کہ میں نبی تھا کہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، لیکن میرے مولا علی فرماتے کون تو ولی، میں ولی تھا، آدم بین الماء والطین، آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ تو اے آدمی، اگر تم جو اپنے آپ کو آدمی سمجھتا ہے، بالآخر اگر آدمی سمجھتا ہے تو اس کو اتنا تو حیا ہونا چاہیے آدم سے پہلے یہ تھے۔ اب آدم کا بیٹا وہی ہے جو ان کو ولی تسلیم کرے گا، آدمی وہی کہلا سکتا ہے جو ان کو ولی تسلیم کرے اور ان کو نبی تسلیم کرے۔ تو یقیناً آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور اسی طرح سے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بے شمار فضائل ہیں، اور وہی فضائل میراث کہلاتے ہیں، وراثت کہلاتے ہیں۔ اب ان حضرت آدم علیہ السلام کی وراثت میں سے جو اہم ترین ہے، جو کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کی وراثت ہے کیا؟ کل عرض کیا تھا کہ علم ہے، کیونکہ علم کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل قرار پائے تھے۔ کس بنا پر؟ علم کی بنا پر نبیوں سے فرشتوں سے افضل قرار پائے تھے، لہذا یہ علم میراث بن گیا کس کا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ یعنی علم اتنا زیادہ تھا کہ فرشتے مقابلہ نہیں کر سکے،
لیکن میں آپ کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جملہ کہہ دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اتنا علم آ جانے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا سلونی قبل تفقدونی، کہ مجھ سے سوال کرو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو، یہ نہیں کہ میں تمہیں کھو دوں۔ حاضر ناظر کا یہی تو معنی ہے، ہم تو تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم ہمیں نہیں دیکھتے ہو۔ یہی وقت کا امام بھی تو اسی طرح سے ہے نا مسئلہ، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم نہیں دیکھ پا رہے۔ تو یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام دعویٰ نہ کر سکے وہ دعویٰ حضرت علی علیہ السلام نے کیا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے مولا ایک امیر 24,000 انبیاء سے افضل ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو دعویٰ وہ نہ کر سکے وہ یہ کرتے رہے اور کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ جی رسول نے تو دعویٰ نہیں کیا تھا، یہ تو ذہن میں ہے نا، بڑے احتیاط سے گاڑی چلانا پڑتی ہے کہ کوئی پڑھ کر یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ بھی ہے کہ رسول ختم مطلب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعویٰ نہیں کیا تھا لیکن علی نے دعویٰ کیوں کر دیا، تو دور جانے کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ وہ حدیث بھول گئے کہ رسول خدا نے کیا فرمایا تھا، انا مدینۃ العلم والی الباب، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ اگر دروازے کا یہ دعویٰ ہے تو یقیناً شہر کا ضرور دعویٰ ہوگا، کیونکہ یہ تو در کا دعویٰ ہے۔ اگر کوئی علم نبوت خاتم الانبیاء کو پہچاننا چاہے تو پہلے در کو پہچانے۔ تو بس آپ نے ملاحظہ فرمایا اور پھر اس کے بعد توجہ کیجیے گا، اور اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا کہ پوچھو مجھ سے، میں زمین کے راستوں سے آسمانوں کے راستے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ زمین کے راستوں سے من طرق الارض من طرق الاسماء، یعنی آسمانوں کے راستوں کو زیادہ جانتا ہوں زمینوں کے راستوں سے۔ اب ہو سکتا ہے کسی ذہن میں یہ بھی آ رہا ہو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کم جانتے ہیں زمین کے راستوں کو، یہ بات تو ذہن میں ہے نا۔ یعنی یہ سوال میں دیکھیں بڑا سوال اٹھاتا بھی اس کا جواب بھی دیتا ہوں، یہ میری ایک خصوصیت ہے۔ یہ ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بھی یہ سوال آ سکتا ہے کہ دیکھو زمین کے راستوں کو کم جانتے ہیں، اس وجہ سے کہا کہ میرے مولا نے کہ میں زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں، زمین کے راستوں کو کم جانتا ہوں۔ یہ ذہن میں بات آ سکتی ہے، لیکن ہم ایک مثال دے کر آپ کے اس ذہن کو دور کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جن کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہے ان کے سامنے ایک بات عرض کیے دیتا ہوں۔ ہمارے ایک بہت اچھے جاننے والے مولانا صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہم گاڑی میں سفر کر رہے تھے کہ گاڑی میں جیسے کوئی بیچنے والا کچھ چیزیں آ جاتا ہے، میرے ساتھ کوئی ڈاکٹر صاحب بھی تھے اور ہم سفر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے گاڑی میں، بس میں، تو ایک بچہ لڑکا ایک آیا گاڑی میں اور کچھ چیزیں بیچنے لگا اور اس کے پاس چھوٹی چھوٹی سی کتابیں تھی اور وہ بیچتا چلا جا رہا تھا، اور اس کے اندر وہ عجیب و غریب سوال اٹھاتا اور اس کے جواب کی طرف اشارہ کرتا کہ وہ آپ کو اس کتاب کے اندر جواب ملیں گے۔ اس میں بہترین قسم کے سوال اٹھائے گئے اور جوابات اور عجوبہ سوال و جواب تھے۔ بس ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ وہ کون سا مہینہ ہے جس میں بچہ کم روتا ہے، توجہ فرمائیے گا، وہ کون سا مہینہ ہے جس میں بچہ کم روتا ہے۔ یہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک ڈاکٹر تھے اور جہاں پر بھی ماشاءاللہ کافی ڈاکٹر تشریف فرما ہیں، تو یہ ہے کہ جب وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک دم پریشان ہوئے، کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں بچوں کا لیکن مجھے پتا نہیں ہے، اس بچے کو پتا ہو اس کتاب میں یہ علم ہے، لہذا اس کو جلدی سے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ بتاؤ یہ کتاب دکھاؤ۔ کتاب اس نے دی، کہا کتنے پیسے، کہا 10 روپے، کہا یہ 10 روپے۔ وہ 10 روپے لے کر اترا، فوراً اس نے کتاب کھولی، توجہ کیجیے گا، فوراً جب کتاب کھولی کتاب دیکھ کر ہنسنے لگے۔ یہ مولانا صاحب پوچھے کہ کیا وجہ ہے، وہ ہنس کیوں رہے ہیں، یہ کوئی بات ہے کہ آپ کو سوال کا جواب ملا اور آپ ہنسنے لگے؟ کہا آپ خود پڑھ لیجیے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جب خود میں نے یہ دیکھا سامنے لکھا ہوا تھا فروری میں بچہ کم روتا ہے، توجہ کی ہے، یعنی فروری کے کیونکہ دن 28 ہوتے ہیں اس وجہ سے بچہ کم روتا ہے، کیونکہ دوسرے مہینے میں دن زیادہ ہوتے ہیں بچہ زیادہ روتا ہے۔ لیکن یہ ڈاکٹر صاحب تو پریشان ہو گئے نا کہ کیا جواب آیا ہے، لیکن کیونکہ جو مولانا صاحب تھے وہ پروردہ ہے کتاب مکتب اہل بیت، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم پریشان کیوں ہو رہے ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بچہ اس مہینے میں کم روتا ہے اور اس میں زیادہ روتا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ بچہ برابر ہوتا ہے، چاہے جنوری ہو، فروری ہو، مارچ، اپریل، بچہ ڈیلی برابر ہوتا ہے۔
فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کیونکہ اس کے دن کم ہے، تم سوچ رہے کہ بچہ کم روتا ہے، اب یہاں سے وہ جواب ملا جو میرے مولا نے فرمایا تھا میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کے راستے کم ہیں، آسمانوں کے راستے زیادہ ہیں۔ ماشاء اللہ ادھر والے بھی مجھے سننے ہی آئے ہیں نا جی، کیونکہ کچھ لوگ مجلس سنتے ہیں، کچھ مجلس دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کیسے پڑھتے ہیں۔ ولائے علی کے اندر آ کر میں کہا کرتا ہوں کہ مجمع جنگ سننا نہیں چاہتا، دیکھنا چاہتا ہے، تو دیکھنا جب چاہتا ہے تو آپ کو یاد آ جانا چاہیے۔ تو بہرحال میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے، میرے مولا نے جو فرمایا کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں، تو بس آپ نے ملاحظہ فرما لیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک آپ کے سامنے واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں جس کو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ بہت خوبصورت دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ شب ہجرت کس کو یاد نہیں ہے؟ شب ہجرت ہر ایک بچے کو یاد ہے، اور یہ شب ہجرت ایسی ہے کہ جو واقعہ اگر اس کے اوپر ایک ایک واقعے پر غور کیا جائے تو اندازہ وہیں سے ہو جاتا ہے کہ کون مستحق بعد پیغمبر ہے۔ بہرحال جب حالات تنگ ہوئے، میں پس منظر کہہ دوں تاکہ تھوڑے سے بچے بھی سمجھ جائیں اور اصل باغے تک بھی پہنچ سکوں، وہ یہ ہے کہ جب حالات تنگ کر دیے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں رہتے ہوئے، تو یہی آواز پروردگار آئی، حکم ہوا کہ آپ مکہ چھوڑ کے چلے جائیے اور ہم آپ کا اہتمام کریں گے۔ بہرحال یہ ہے کہ شب ہجرت کے حوالے سے یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر لوگوں کو بتایا، اپنے جو قریبی تھے، اور ان کو کہا کہ میں کیونکہ مجھے حکم ہوا ہے، مجھے جانا ہے، لہذا کون ہے جو میرے بستر پر سو جائے؟ کون ہے جو میرے بستر پر سوئے گا؟ اب آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ علی کسے کہتے ہیں، توجہ کریں، علی کسی عادت کا نام نہیں ہے، مکمل بندگی خدا کا نام ہے۔ تو بس یہ ہے کہ جب یہ کہا گیا تو دوسروں کے ذہن میں یہ آیا کہ اچھا اگر آپ جانا چاہتے تو وجہ کیا ہے؟ کہ خطرہ ہے۔ کہا اچھا تو ہمیں کیوں سلا رہے ہیں؟ کہا کیونکہ خطرہ ہے۔ آپ جانا چاہ رہے ہیں، خطرہ ہے، اور ہمیں سلا رہے ہیں کیونکہ خطرہ ہے۔ کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں جو کہنا چاہیے تھا کہہ دیا کہ آپ ہمیں قربان کرنا چاہتے ہیں۔ یقیناً ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام نے انگڑائی لے کر یہی کہا ہوگا، مولا ہر میدان میں جب آپ جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں سوائے علی کے کوئی ساتھ دینے والا نہیں، تو کیوں امتحان لے رہے ہیں؟ کیوں اتنا بڑا امتحان لے رہے ہیں؟ جب یہی کہا ہوگا یقیناً ایک مرتبہ آواز آتی ہے کہ علی آپ ہمارے بستر پہ سو جائیے۔ اور یہاں پر جو حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں یہ بہت تفصیلی واقعات ہیں جو ماشاءاللہ خطبہ پڑھتے رہتے ہیں اور آپ سماعت کرتے ہیں، لیکن مجھے ایک خوبصورت اور نتیجہ دینا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام بستر پیغمبر پر سو جاتے ہیں، جو بستر پیغمبر پر سو گئے، اور یہ ہے کہ اس طرف سے حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جو کچھ ادھر ہوا ہم اس کے بارے میں پڑھ بھی نہیں سکتے، مجبوری یہ ہے، جبکہ قرآن واضح طور پر کہتا ہے رات آسان۔ اللہ اکبر، جن لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن ایک مقام پر ایک کو ڈانٹ کر چپ کروا رہا ہے اور دوسرے کے قصیدے پڑھ رہا ہے، ایک کو ڈانٹ کر چپ کروا رہا ہے اور دوسرے کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ تو بہرحال ادھر سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگتے ہیں تو دیکھا کہ کفار موجود ہیں۔ اب کیا ہے، یہ تاریخ ہے بھائی، جب دیکھا کہ کفار موجود ہیں اب کیا کیا جائے، چپکے سے کیسے نکلا جائے؟ ایک دم مرتبہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ میرے مولا نے مٹھی بھر مٹی اٹھائی، خاک اٹھائی، تراب اٹھائی اور اٹھا کر ایک مرتبہ کفار کی طرف پھینکی، ادھر سے مٹی گئی لیکن ادھر سے بم بن گیا۔ جو ہی یہ ادھر سے مٹی گئی ان کی آنکھوں میں پڑی، ان کی آنکھیں ختم ہو گئی اور وہ نہ دیکھ پائے، اور ادھر سے پیغمبر آرام سے تشریف لے جاتے ہیں۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا میرے مولا نے تھوڑی سی مٹی کو اپنے ہاتھوں کو، کس کو؟ مٹی کو، دوسرے عربی میں کسے کہتے ہیں؟ مٹی کیا کہتے ہیں؟ تراب کہتے ہیں۔ جو کفار سب مل کر تراب کا مقابلہ نہ کر سکے وہ ابو تراب کا مقابلہ کیسے کریں گے؟
نہیں. ایک مٹھی تراب کا مقابلہ نہ کر سکے تو وہ ابو تراب کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو بس اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام بستر پر سو جاتے ہیں. یہ یاد رہے کہ کون سو رہا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے ہر رات کو علی کو سنا کہ 500 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر 1000 رکعت پڑھ رہے ہیں. وہ سو رہے ہیں کہ جو پوری رات اللہ کی عبادت میں رہتے تھے، 1000 رکعت پڑھنے والے، لیکن آج کیونکہ یہ عبادت سمجھ کر رہے تھے، عادت سمجھ کر نہیں کر رہے تھے. اسی وجہ سے یہ ہے کہ علی سمجھ رہے تھے کہ کل مصلی عبادت پر آ کر اللہ اکبر کہہ کر سر سجدے میں رکھ کر سونا عبادت ہے، آج رسول کی زندگی بچانا عبادت ہے. لہذا عبادت کے فلسفے کو سمجھا جائے. اب مقام شان رسالت بھی یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ شان رسالت اسے کہتے ہیں جس پر علی جیسا قربان ہو جائے، اسے رسول ختمی مرتبہ کہتے ہیں. ان کا وقتوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ شان رسالت ہے کیا. اسی وجہ سے انہوں نے ایسی بدتمیزانہ فلم بنا کر اپنے نحوس، اپنے ان جذبات کا اظہار کیا ہے کہ جو باطن ایک باطل قسم کا اظہار تھا. لیکن ملت اسلامیہ نے وہ پڑھ کر حکمران تو بے حس تھے، لیکن ملت اسلامیہ نے وہ مظاہرہ کیا کہ پوری دنیا نے دیکھا. یہ شان رسالت ہے. ہماری جانیں علی سے زیادہ تو عزیز نہیں ہے نا، علی سے زیادہ تو عزیز ہم نہیں ہے نا. ہم نے شان رسالت پر کیوں قربانیاں دی ہیں، کیوں جانے دی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے سیرت علی ہے. کیونکہ علی یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. تو شان رسالت کو پہچانو. تو جب دنیا غلام کا مقابلہ نہ کر سکی، اے کم بختے تم آقا کا کیا مقابلہ کرو گے؟ تم تو بس آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ میرے مولا و آقا جو 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن آج اطمینان کے ساتھ سو رہے ہیں. اور یہ خود فرماتے کہ جیسا میں شب ہجرت سویا ہوں، اللہ اکبر، ایسا زندگی میں کبھی نہیں سویا. تو آپ جانتے ہیں لیٹنا ہمارے اختیار میں ہے، لیکن نیند اسی وقت آتی ہے جب انسان مضطرب نہ ہو. اور علی اس کہتے ہی اسے ہے جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے، اے موت تجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ موت علی بنا پڑے یا علی موت کا کیا پڑتا. تم کیا سمجھتی ہو؟ لہذا اس اعتبار سے یہ ہے کہ میرے مولا آقا نے وہ شب ہجرت اس انداز سے نیند کی کہ تاریخ یہ بتاتی ہے. اور خود میرے مولا نے کہا کہ میں پوری زندگی ایسی اطمینان کی نیند نہیں سویا. اور پھر حتیٰ کہ شب شہادت بھی آپ دیکھے ہوں گے اور پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ شب شہادت بھی میرے مولا مختلف کاموں کو انجام دیتے رہے. لیکن آج کیونکہ حکم تھا اور علی کہتے ہی اسے ہیں کہ جو لبے جنبش رسالت کو سمجھتا ہو، کیوں نہ کہتا ہو، یہ نہ کہتا ہو کہ آج جو کہہ رہے ہیں مجھے اس میں بہت شک ہو رہا ہے. لیکن علی کہتے ہی اسے ہے کہ جو مشیت پروردگار کو بھی سمجھے اور مشیت رسالت کو بھی سمجھے. تو بس آپ نے ملاحظہ فرمایا. اور اس کے بعد جب میرے مولا آقا سو جاتے ہیں اور ادھر سے کفار ساری رات دیکھتے ہیں اور یہی سوچتے رہتے ہیں کہ علی یہ نبی سو رہا ہے، نبی سو رہا ہے. اب یہاں سے بتائے کہ وہ علی تو پردے میں سو رہے تھے، لیکن یہ اندازہ کیسے ہو رہا تھا؟ توجہ کریں، یہ اندازہ کیسے ہو رہا تھا؟ تو آپ اس حدیث کو بھول گئے کہ جب میرے مولا آقا نے فرمایا آنا والیوں میں نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں. تو جو نور رسالت سے چمکتا تھا وہی علی سے چمک رہا تھا. جس تو اس چمکتے ہوئے نور کو دیکھ کر ساری رات کفار یہ سمجھتے رہے کہ یہ نبی سو رہے ہیں.
ہم اسی لیے کہتے ہیں تم نے پہچانا ہی نہیں علی کو پہچانو، علی کو سمجھو۔ علی وہ ہے کہ جو بستر پر سو جائے تو کفار نبی سمجھتے رہے، منبر پر آ جائے نصیری خدا سمجھنے لگے۔ لیکن میرے اس جملے سے نصیریت کی تائید نہیں ہے، علی اللہ کا بندہ ہے، اللہ نہیں ہے۔ یہ ذہن میں بات رہے، کہیں اس بات کا یہ مطلب نہ نکال لیجیے گا۔ ہم تو دنیا کی بات کر رہے ہیں کہ دنیا کو یہ شیبہ ہونے لگتا ہے کہ یہ یقیناً کوئی ایسی ذات ہے، کم سے کم یا رسالت سمجھ میں آتی ہے یا خدا سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ تو آپ نے ملاحظہ فرما لیا نا۔ تو بس اس کے بعد جب صبح ہوتی ہے اور اب چونکہ وقت آخر ہو رہا تھا، اب یہ کہا کہ اب جا کر جگایا جائے۔ اب جب جگانے کی بات آتی ہے تو ایک مرتبہ جب آ کر جگانا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ ایک مرتبہ جو پردہ ہٹایا، توجہ، جو ہی پردہ ہٹایا بجائے رسول اللہ کے وجہ اللہ نظر آیا۔ وجہ اللہ جو ہی نظر آیا، ایک دم پریشان ہو کر پیچھے ہٹتے ہیں۔ جب پیچھے ہٹے اور کہنے لگے کہ اے علی، تمہیں رسول دھوکہ دے کر چلے گئے ہیں۔ دیکھو یہ بہت بڑی بات تھی، اس پر بہت بڑی اہم بات کرنے والا ہوں، اور یہی تمہید تھی اس جملے کے لیے۔ ایک تو یہ کہا کہ تم یہ بتاؤ، توجہ کریں، کہ محمد کہاں گئے۔ پہلا سوال تو یہ کر دیا کہ آپ یہ بتائیں کہ محمد کہاں گئے۔ اب میں رک کر تھوڑا سا آپ سے کا بھی امتحان تھوڑا سا لینا چاہتا ہوں۔ اگر یہ علی یہ بتا دے پیغمبر وہاں پر ہے، رسالت کو خطرہ، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ کہہ دے کہ رسول اکرم وہاں پر چلے گئے ہیں تو رسالت کو خطرہ، اور اگر علی یہ کہہ دے کہ مجھے پتہ نہیں، امامت کو خطرہ، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ امامت کو پتہ نہ ہو۔ کل شیء احسن فی امام مبین، امام مبین میں ہر چیز کا علم ہے، تو کیا رسول خدا کا پتہ نہیں تھا علی کو؟ کتنا مشکل سوال ہے، توجہ کیا آپ نے۔ اگر یہ کہہ دیں کہ فلاں جگہ پر ہے، رسالت کو خطرہ، اور اگر یہ کہہ دیں کہ مجھے پتا نہیں ہے، رسالت کو، امامت کو خطرہ، لیکن میرے مولا نے ایک مرتبہ اسے کہا کہ تم مجھ سے ایسے پوچھ رہے ہو جیسے میرے حوالے کر کے گئے تھے، تم مجھ سے ایسے پوچھ رہے ہو جیسے تم میرے حوالے کر کے گئے تھے۔ یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ ابو جہل آگے بڑھا، اور حق بھی یہی بنتا ہے ابو جہل ہی آگے بڑھے، کیونکہ علی کے مقابلے میں آتا ہی ابو جہل ہے، کسی اور کو لایا جا ہی نہیں سکتا۔ دوسرا سمجھتا ہے کہ وہ علم کل ہے اور میں جہالت ہوں۔ تو جب بھی کبھی بھی آپ کو کسی کے ساتھ بھی آپ کو مقابلہ کرتا ہوا کوئی ایسا نظر آ جائے کہ جو عصمت کے علاوہ کوئی مقابلہ کسی کے ساتھ کیا جا رہا ہو، تو سمجھو جہالت وہاں پر ہے۔ تو بس آپ نے ملاحظہ فرمایا، ایک مرتبہ جب یہ کہا گیا کہ علی بتاؤ محمد کہاں ہے، تو علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے حوالے کر کے گئے تھے۔ ابو جہل آگے بڑھ کر کہتے ہیں اے علی، تمہیں محمد نعوذ باللہ دھوکہ دے کر چلے گئے ہیں۔ جب یہ کہا کہ دھوکہ دے گئے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے جلال کو جلال آ گیا، اللہ کے جلال کو جلال آیا۔ ایک مرتبہ دست ید اللہ اٹھا، توجہ نہیں فرما رہے، ارے علی کا ہاتھ نہیں، دست ید اللہ اٹھ رہا ہے۔ دست ید اللہ جب ایک مرتبہ اٹھتا ہے اور آپ اس طاقت کو پہچانتے ہو، یہ وہ ہاتھ ہے جس کی ایک سر پر ثقلین کی عبادت میں افضل ہے۔ لیکن یہی ابو جہل کئی دفعہ پھر چکا تھا نا، لیکن اسی طرح ایک مرتبہ پہلے بھی ہوا تھا جب سرما ڈالنے آیا تھا، بزرگ بہتر جانتے ہیں، لیکن اس وقت تو گہوارے میں تھے، توجہ کیجیے، اس وقت حضرت علی علیہ السلام گہوارے میں تھے، بچے تھے، اور اس وقت ظاہر میں کہہ رہا ہوں بچے، ورنہ نعوذ باللہ الامام امام لو کانا سبیہ، امام ہوتا ہے چاہے وہ ظاہری طور پر بچہ کیوں نہ ہو۔ تو بس یہ ہے کہ ظاہری طور پر میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت علی علیہ السلام کا نتیجہ تن ہاتھ جو اٹھا تھا، تو اس کا بتاتے یہی ہیں کہ جب ہاتھ ابو جہل کے منہ پر پڑا تھا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا، چلتا ادھر تھا دیکھتا ادھر تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ساری زندگی اسی طرح سے چلتا رہا اور اسی طرح دیکھتا رہا۔ تو اب کچھ لوگ ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتے ہیں نا شیعہ جانے حیدر کروا کے آتے ہوئے، سمجھو کہ یہ وہی میں جڑے ہوئے ہیں۔
کیونکہ یہ ید اللہ سے پڑ چکے ہیں، وہ آج بدلہ لینا چاہتے ہیں آپ سے. لیکن یہ علی کے ماننے والے ہیں جو شب ہجرت اکیلے ہو کر بستر پر سو جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو رسالت پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ اسی کے ماننے والے ہیں. اگر ایک بھی علی کا چاہنے والا ایک جگہ پر علیہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے اور یا حسین کر رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ وہ علی کا ماننے والا ہے. کیونکہ وہ علی کا ماننے والا ہے. اور پھر آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ علی علیہ السلام کا ظاہری بچپنا تھا کہ جس کا یہ اثر ہوا. اب میں اس کو بعد میں پڑھوں گا، لیکن یہ جب ایک مرتبہ یوں اثر ہوتا ہے اور ایک مرتبہ یہ بھی ذہن میں کہا جائے، کیونکہ یہ ایک واقعی عقیدت کی بات اظہار کر رہا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں انقلاب ایران کو خطرہ ہے. میں بڑی لمبی چوڑی باتیں نہیں کروں گا، فقط اتنا ہی کروں گا. لیکن یہ جو اپنے آپ کو سپر پاور قوتیں کہتی ہیں، یہ اس وقت آزما چکی ہیں جب انقلاب بچپن میں تھا. ابھی تو انقلاب ایران مکمل شباب میں ہے. ابھی انقلاب ایران مکمل شباب میں ہے. کتنی پابندیاں لگائی ہیں، جو چیز پر پابندی لگاتے ہیں وہ خود بنا کر بیٹھ جاتے ہیں. لگاؤ کتنی پابندیاں لگاؤ گے. لیکن یہ آج انقلاب ایران شباب میں ہے، کیونکہ یہ اس سے جڑا ہوا ہے جو علی کا در ہے، علی کے تن سے جڑا ہوا ہے. اب مکمل شباب میں علی ہے. ایک مرتبہ دست ید اللہ اٹھا. مجھے نہیں معلوم کہ اس کا اثر کتنا ہوا ہوگا، لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ اتنا ضرور اثر ہوگا کہ ایک طرف ابو ہو گیا ہوگا، دوسری طرف جائے ہو گیا ہوگا. اور اس انداز سے جب تماچا پڑا اور پھر اس نے کہا کہ دھوکہ دے کر چلے گئے ہیں، تو اس کے جواب میں میرے مولا نے فرمایا تھا، میرے مولا نے فرمایا حیات القلوب کے اندر یہ روایت موجود ہے. علامہ باقر مجلسی نے اس روایت کو لکھا ہے کہ جب ابو جہل نے یہ کہا کہ تمہیں علی پیغمبر دھوکہ دے کر چلے گئے ہیں، یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ علی نے فرمایا کہ تم مجھے پہچانتے نہیں، مجھ علی میں توجہ، کہ میں اپنے موضوع کے ساتھ متصل ہو رہا ہوں. مجھ علی میں اتنی طاقت ہے کہ اگر پوری کائنات میں تقسیم کر دی جائے تو کوئی بزدل نہ رہے، اور مجھ علی میں اتنا علم ہے کہ پوری کائنات میں تقسیم کر دیا جائے تو کوئی جاہل نہ رہے. پوری کائنات میں توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے. پوری کائنات میں اگر علی کی طاقت کو تقسیم کر دیا جائے تو پھر یہ ہے. اور طاقت کو آپ پہچانتے ہیں، یہ دنیا ہے کیا؟ آپ سورج کی طاقت کو سمجھتے ہیں، جس کے ہاتھوں کے اشارے پر سورج ڈوبا ہوا واپس پلٹ آئے. اس کی طاقت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ تو بس آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہ جو کہا جاتا ہے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹانا، پیغمبر اسلام نے بھی پلٹایا ہے، علی مرتضیٰ نے بھی پلٹایا ہے. یہ روایت دوسری نہیں پڑھی جاتی، میں نے سہارا دے دیا ہے کہ یہ دو روایتیں ہیں. ایک مرتبہ علی علیہ السلام کے لیے پیغمبر اسلام نے سورج پلٹایا تھا، ایک مرتبہ علی نے اپنے چاہنے والوں کے لیے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹایا تھا. اپنے چاہنے والوں کو شرط یہ ہے کہ علی کا صحیح چاہنے والا ہو، پھر کہیں بھی علی شرمندہ نہیں ہونے دیتا، چاہے ڈوبا ہوا سورج ہی واپس کیوں نہ پلٹانا پڑے، چاہے قالین پر بنی ہوئے شیر کی تصویر ہی کو شیر کیوں نہ بنانا پڑے، پھر علی کہیں شرمندہ نہیں ہونے دیتا. یہی وجہ ہے. تو بس آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جو علم تھا، اس علم کی بنا پر فرشتوں سے افضل بنے، لیکن یہ علم علی کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہوتا ہے. سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہوتا ہے. لہذا دنیا پہچانے اس وراثت کے مالک کا نام ہے حسین. اس علم اس کا نام ہے حسین. حسین کا اور حضرت آدم علیہ السلام کے تقابل کے حوالے سے پہچانیے گا. میں ابھی مسائل کی طرف بڑھوں گا، لیکن یہ دیکھو
حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ نے سجدہ کیا، توجہ رہے، ملائکہ نے سجدہ کیا اور ایک بار سجدہ کیا، لیکن روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ حرم حسین کا طواف مسلسل ملائکہ کر رہے ہیں، مسلسل آج تک ملائکہ اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ کسی دن میں پطرس کی روایت پڑھوں گا آپ کی خدمت میں، اور اسی طرح سے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں گئے تو جنت حضرت آدم علیہ السلام کی زینت بنی، اسی وجہ سے جب نکالے گئے، اگر یہ زینت ان کے لیے ہوتے تو نکالے نہ جاتے، لیکن کیونکہ جنت حضرت آدم علیہ السلام کے لیے زینت بنی ہے، لیکن ادھر سے حسین علیہ السلام کی ذات وہ ہے جو جنت کے لیے زینت ہے، کیونکہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، جو جنت کا سردار ہوگا وہ اس کے لیے زینت ہوگا۔ اور اسی طرح سے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام امتحانات بھی دیتے رہے، ہاں صدر حضرت آدم علیہ السلام کے امتحانات بھی، کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو اس کے غم میں کئی برس تک روتے رہے، لیکن بہت فرق ہے آدم میں اور حسین میں، کہ جب حضرت آدم کا ایک بیٹا قتل ہوا تو وہ کئی برس روتے رہے، لیکن حسین کے تو ایک دن میں کتنے بچھڑ گئے، کتنے چلے گئے نہیں معلوم، ہاں زدارو۔ لیکن میں ایک جملہ نفسیاتی کہہ دوں، آپ رونے اور غصہ دینے آئے ہیں نا، ان راتوں کی قدر کو پہچانتے ہو؟ ان راتوں کی قدر کا آپ کو اندازہ ہے کہ یہ راتیں کتنی قدر والی ہیں، کتنی عظمت والی ہیں؟ لیکن اتنا جملہ کہہ دوں، اگر کوئی پہچاننا چاہتا ہے ان راتوں کی کیا قدر ہے تو کوئی زینب سے پوچھے، کوئی ام فروا سے پوچھے، کوئی ام لیلا سے پوچھے کہ یہ چند دنوں کے مہمان ہیں۔ اے کربلا تیری بڑی عظمت ہے، تو خوش نصیب ہے کربلا، تیرا نصیب بہت بلند ہے، آج حسین تجھے آباد کرنے آ گیا۔ اے کربلا تیرے اوپر ایسے ایسے ستارے چمکیں گے، کسی کا نام اکبر ہوگا، کسی کا نام قاسم ہوگا، کسی کا نام اور محمد ہوگا، جزاؤں کو ربوں کو بغیر جزا، اللہ رحم کرے ان آوازوں پر جو غم حسین نے روکی ہے۔ آزادہ روح، آپ کو اندازہ ہو گیا نا کہ راتیں کتنی قدر والی ہیں، کتنی عظمت والی ہیں۔ اے کربلا تو خوش نصیب ہے، حسین کاروان لے کر آج تیرا مہمان ہوا ہے، چند دنوں کا مہمان ہے، لیکن اے کربلا تجھے قیامت تک معلّہ بنا کے چلا جائے گا، کیونکہ ایسے نسخے لے کر آ رہا ہے حسین۔ حاضر آپ پہچانتے ہیں نا، جب سورج ہوتا ہے چاند دکھائی نہیں دیتا، جب چاند ہوتا ہے سورج دکھائی نہیں دیتا، لیکن کربلا ایک ایسی زمین ہے جہاں پر چاند بھی دکھائی دیتا ہے، سورج بھی دکھائی دیتا ہے۔ سید الشہداء چاند اور سورج بن کر دکھائی دے رہے ہیں۔ وفا کا چاند عباس، وفا کا چاند عباس۔ آزادہ روح، آج 2 محرم کا دن گزارا۔ 2 محرم یہ تاریخ وہ ہے کہ ایک مرتبہ چلتے چلتے میرے مولا کا رہوار رک جاتا ہے، میں رک پڑنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ اب جو رہوار رکا، کہا کوئی دوسری سواری کو لیا جائے، جب دوسری سواری کو لایا جاتا ہے وہ بھی نہیں چلتا، پھر تیسری سواری کو یہ کے بعد میرے مولا نے 10 سواریاں تبدیل کی، لیکن جب نہیں کوئی بھی زلزلہ چلا تو ایک مرتبہ کہا عباس ذرا ایسا علاقے والوں کو تو بلا کر لاؤ، اور جو بلا کر لایا گیا ایک مرتبہ کہا ایسا علاقے کے رہنے والوں ذرا یہ بتاؤ اس کا نام کیا ہے، اس کا نام ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اس کا نام شبیل فرات ہے، کسی نے کہا اس کا نام نینوا ہے، ارے کسی نے کہا اس کا نام غابریہ ہے، لیکن میں کہوں گا آگے خاموش رہو، کچھ نہ کہنا، لیکن پھر میں سے کسی کی آواز آئی ارے اس کا نام کربلا ہے، ارے اس کا نام کربلا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا اللہ کی قسم ارے یہی وہ جگہ ہے
جزاؤکم ربکم غیر جزا. اس کے بعد یہ آواز ایک مرتبہ جب قیام حسینی میں پہنچی، یہ رونے رلانے کے دن ہے، یہ آواز ایک مرتبہ یہ کربلا میں آواز جب جناب زینب تک پہنچی، تاریخ بتاتی ہے کہ 2 مرتبہ جناب زینب کو غش آیا ہے. 2 مرتبہ آپ نے سن لیا نا، ورنہ یہ شیرنی یہ حیدر کرار کی بیٹی ہے، لیکن جو ہی ایک مرتبہ کسی بیوی نے آ کر کہا مولا حسین ایک دفعہ خیمے میں آئیے، آپ جو آئے ایک مرتبہ دیکھا بہن غش میں ہے، ابھی تو پانی موجود ہے، ابھی تو پانی چھٹا گیا، ہوش میں لایا گیا، کہا بھیا ذرا سے جلدی سے چلے جائیں، مجھے آپ میں خون کی کیوں آ رہی ہے یہ کہنا تھا. اور کہا میں نے ابھی رش میں دیکھا ہے، میں نے رش میں دیکھا ہے، رسول خدا کہہ رہے ہیں یہاں پر تیل پہ تیرا بھائی بھی چڑھ جائے گا. ایک مرتبہ میں یہی کہوں گا جناب زینب کو روز عاشورہ کا منظر سامنے آ گیا. اس کے بعد ایک مرتبہ یہی دن گزرتے گئے. آپ ماننے والے ہیں ایسے ہستیوں کے، آپ چاہنے والے ہیں ایسے ہستیوں کے. مولا آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ میری آواز پر نہ چاہیے، آپ یہ دیکھیے کہ کس کے غم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی جزا کون دینے والی ہے؟ بیوی ہے جس کے ہاتھ میں رومال ہے اور ہر ایک مومن کے چہرے کے پاس لیے کھڑی ہے کہ اگر ایک آنسو آ گیا قیامت کے دن ایسے مجھ سے لے گا. اس کے بعد ایک مرتبہ رات آئی شب عاشور کی. شب عاشور کی جب رات آئی تو ساری رات آج بعض لوگ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں کہ دشمن مقابلے میں ہے، لیکن عزادارو آپ کو جرأت لینی چاہیے. جناب حر سے جناب حر یہ ہے کہ ادھر لاکھوں کا مجمع ہے اور ادھر سے چند لوگ ہیں، لیکن رات ٹہل رہے ہیں، خیمے کے باہر ٹہل رہے ہیں. ایک مرتبہ کہا بیٹے میں تھوڑا سا رکا تاکہ آخری مسائل کے جملوں تک پہنچ سکوں. جب ایک مرتبہ بیٹے نے دیکھا کہا بابا آپ پریشان ہیں، آپ بڑے بڑے مارکوں میں گئے، آپ پریشان نہیں ہوئے، لیکن آپ اس وجہ سے کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آج تو ادھر تو بہت بڑی تعداد ہے اور ادھر چند لوگ ہیں. کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں پا رہا ہوں، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں پا رہا ہوں اور میں جنت کے ہوتے ہوئے جہنم نہیں جا سکتا. میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں حسین کے ہاں ہی جاؤں گا. آج یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ادھر بیٹے نے کہا میں بھی ساتھ جاؤں گا، غلام نے کہا میں بھی ساتھ جاؤں گا. اگر صبح عاشور ہوتی ہے اور ادھر سے پھر یہ چلتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، میرے ہاتھوں کو باندھ دو، میرے ہاتھوں کو باندھ دو. ہم گناہ گار ہیں لیکن مولا ہم حصے سے زیادہ تو نہیں ہے. ارے وہ ہے جس نے آپ کا راستہ روکا تھا لیکن تو ان کو بھی معاف کرنے والا ہے. ایک مرتبہ سوار ہو کر چلے اور یہ کہا بیٹا جب منزل قریب آئے مجھے بتا دینا. لیکن ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر. جب اللہ اکبر کہا بیٹا کیوں آپ نے کہا اللہ اکبر؟ کہا بابا میں نے دیکھا شبیہ پیغمبر آ رہے ہیں، اللہ کے استقبال کو آ رہے ہیں. حسین نے کہا میرا مہمان آ رہا ہے استقبال کو جاؤ. اور اس کے بعد ایک مرتبہ کے بیٹے نے پھر کہا اللہ اکبر. یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ پھر کہا بابا دیکھو اب جناب عباس آ رہے ہیں. اب جو کہا اس کے بعد اللہ اکبر کہا میرے لال ابو کہا اب حسین، ارے اب حسین آ رہے. ایک مرتبہ پھر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا کر جناب حسین کے قدموں پر گرا دیا، قدموں پہ گرا کر کہا مولا کیا آپ نے معاف کیا؟ میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا. پتا یہ چلا اللہ اسے معاف کرتا ہے جسے حسین معاف کرتے ہیں. اور میرے مولا کا مجھے معاف کر دینا. زیادہ. اس کے بعد ایک مرتبہ نے کہا مولا میں بڑا گناہ گار ہوں، آپ نے میری شفاعت کرنا ہے لیکن میں اسی طرح سے جانا چاہتا ہوں. لیکن ایک مرتبہ کہا تو ہمارا مہمان ہے، تو ہمارا مہمان ہے. اور شرمندگی سے کہنے کے ذرا سوچ کر بتائیے مولا آپ ہمارے مہمان ہیں یا ہم آپ کے مہمان ہیں؟
آتا کرو. لیکن اس کے بعد کہا ہے ہور اگر آپ جانا چاہتے ہیں لیکن ہے ہور ہم آپ سے شرمندہ ہے. ہور کی بھی عجیب قسمت ہے, جب دشمن ہو کر آیا تھا تو پانی پلا دیا, لیکن اب جو دوست بن کر آیا ہے تو پیاسا ہی جانے لگا ہے. لیکن جانے سے پہلے آزادار بس آگے جملے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا, خود کا بیٹا میدان میں آیا, خوب جنگ کی اور جنگ کرنے کے بعد ایک مرتبہ کہا یا بتا ٹھیکنی اے بابا مدد کو آئیے. یہ کہنا تھا کہ ادھر سے ہر, لیکن جب ہر پہنچے ہیں تو اس سے پہلے میرے مولا حسین نے ہر کے بیٹے کا سر اٹھا کر اپنے سانوں پہ رکھا ہوا ہے. ایک مرتبہ ہر طرف گئے, ہر طرف گئے, بیٹا کا نام پھول گیا, کہا مولا آپ نے یہ زحمت کیوں کی. ایک مرتبہ ہر نے کہا مولا آپ نے زحمت کیوں کی, تو میرے مولا نے فرمایا اے ہر کیا جوان بیٹے کی لاش کے لیے کیا بوڑھے باپ کو بھیجا, میں آپ کو رکھوں گا مولا. آپ نے ہر کو تو یہ کہہ دیا, لیکن ابھی اب تو اکبر کو چھکا کے دے گا, کون اٹھائے گا. ارے کئی بوڑھا باپ ہوگا, جوان بیٹا ہوگا جو کہہ رہا ہوگا بابا بابا بابا. وسيعلم الذين ظلموا أيام القلب ألا لعنة الله على قوم الظالمين. یا الہی تجھے واسطہ ہے حر کی حریت کا, ہم سب کو دشمنان اسلام سے آزادی عطا فرما. یا الہی تجھے واسطہ ہے علم علی کا, ہمیں باب العلم سے ہمیشہ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے وارث انبیاء کا, ہمیں ان کی سیرت پر ہمیشہ باقی رہنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی واسطہ ہے ان کی مظلومیت کا, جہاں کہیں بھی شیعہ یعنی حیدر کرار مظلومیت کا شکار ہو رہے ہیں, ان کا کوئی قصور نہیں ہے, کوئی قصور نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس سے محبت اہل بیت رکھتے ہیں. اے پروردگار عالم تیرے ہی حکم پر تو نے کہا تھا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ قوم, یہ ہزارہ قوم, یہ دوسرے دیگر لوگوں یہ قربانیاں فقط اور فقط اسی اجر رسالت کو ادا کرتے ہوئے عطا دے رہے ہیں. اے پروردگار عالم ان سب کی حفاظت فرما. جہاں کہیں بھی ذکر اہل بیت ہو رہا ہے, جس بھی گروہ میں, جس بھی تنظیم میں, جس بھی انجمن میں کوئی بھی مسلمان بھائی جو ذکر اہل بیت واقعی کر رہا ہے, اے پروردگار عالم ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہمارے علماء کرام, مراج اعظام اور اسی طرح سے ذاکرین, خطباء, علماء, ماتمی اور ان سب کی حفاظت فرما. یا الہی بحق محمد وآل محمد منتقم خون امام حسین علیہ السلام کا, امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما اور ہمیں ان کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.